موبائل ایپلیکیشنز فری کیوں ہیں؟ سوال: کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ سوشل نیٹ ورک کی سائنس آپ کو اپنی خدمات مفت میں کیوں دیتی ہیں؟ آپ سے یہ سوال پوچھنے والے کا نام ڈاکٹر عمر عبدالکافی ہے۔ آپ 66 سالہ مشہور و معروف مصری عالم دین اور مبلغ اسلام ہیں۔ پوری دنیا میں عام طور پر اور عرب دنیا میں خاص طور پر اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں۔ قرآنی معجزات پر بیان تو خیر آپ کی شناخت ہے۔ کئی کتابوں کے مصنف کے علاوہ کئی ٹی وی پروگرامز، الوعد الحق، ھذا دیننا، صفوۃ الصفوات آپ کی وجہ سے مشہور ہیں۔ آپ اپنے مندرجہ بالا سوال کا جواب یوں دیتے ہیں: جب آپ کو کسی سامان کی قیمت نہ دینا پڑے تو جان لیجئے کہ سامان وہ نہیں جو آپ کو مل رہا ہے، بلکہ سامان آپ ہے جسے خریدا جا رہا ہے۔ اس معاملے کو سمجھیے، توجہ دیجئے اور خوب غور و فکر کیجئے۔ مثال: ٹیلی فون اس دنیا میں اٹھائی جانے والی ہلکی ترین چیز ہو سکتی ہے، مگر ہو سکتا ہے آخرت میں یہ اٹھانی جانے والی سب سے بھاری اور سخت چیز ہو۔ بس کچھ اور نہ کیجئے، صرف اس کا استعمال ہی اچھا کرنا شروع کر دیجئے۔ گوگل، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور اسی قبل کے دیگر پروگرام ایسے گہرے سمندر ہیں جن میں بڑے بڑے قد اور لوگوں کے اخلاق گر کر ڈوب گئے، اور جن لوگوں کے اخلاق ڈوبے وہ صرف نوجوان ہی نہیں، کچھ اچھی خاصی عمر والے بھی تھے۔ اس سمندر کی موجیں لوگوں کی زندگی سے حیا کو اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں۔ اس سمندر میں بہت سی مخلوق ہلاک ہوئی ہے۔ اگر تجھے اس ہلاکت سے بچنا ہے تو بہت احتیاط کرنا ہوگی۔ ان چیزوں کے درمیان میں شہد کی مکھی کی طرح رہنا ہوگا۔ اگر رکنا تو اچھے صفات پر، جن سے پہلے تجھے فائدہ ملے اور بعد میں تیرے توسط سے دوسروں کو۔ ان چیزوں میں مکھی کی طرح نہ بن کے رہنا جو ہر اچھی اور بری چیز پر ٹھہرتی ہے۔ ایک جگہ کی بیماریاں دوسری جگہ ایسے لے جاتی ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ انٹرنیٹ بہت بڑا بازار ہے، یہاں کوئی بھی اپنا سامان مفت بانٹنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوا۔ ہر کوئی اپنے مال کے بدلے میں آپ سے کوئی چیز لے رہا ہے۔ سے کچھ تو اپنے مال کے بدلے میں آپ کا اخلاق خراب کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنے مال کے بدلے میں آپ کے دل میں شک و شبہ کا بیج ڈالنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر کچھ بھی خریدنے سے پہلے پڑتال کر لیجئے کہ بدلے میں آپ سے کیا لیا جا رہا ہے۔ خبردار، نامعلوم لنک کھولنے میں بھی احتیاط کیجئے۔ ان میں سے کچھ ہی خیر ہوتے ہیں، زیادہ تر شر، ہیکرز بربادی اور تباہی کا ہی کام کرتے ہیں۔ خبردار، جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلانے سے باز رہنا، غلط چیزوں کی کاپی پیسٹ سے دور رہنا۔ جان لینا کہ یہ والی تجارت نیکی بھی ہو سکتی ہے اور برائی بھی۔ نیٹ سے سامان پرکھ کر لینا کہ جسے آگے پھیلانے جا رہے ہو وہ کس قبیل کی ہے، کیونکہ لینے والا وہ چیز اب آپ کے نام اور پہچان سے خریدے گا۔ کہیں تبصرہ یا کمنٹ پیش کرنے سے قبل دیکھ لینا کہ معاملہ اللہ کی ناراضگی والا تو نہیں۔ جو کچھ کھلی آنکھ سے نظر آ رہا ہو اس پر کسی دوستی اور تعلق کی وجہ سے پردہ پوشی نہ کرنا۔ کسی کی شخصیت کا تصور اس کی تحریروں کے مطابق باندھ لینا، کیونکہ لوگ اپنے چہروں پر پردہ چڑھا کر رکھتے ہیں، تصویریں ایڈٹ کر کے پیش کرتے ہیں، باتیں بنا کر پیش کرتے ہیں، اخلاق کو مٹھاس میں گھول کر دکھاتے ہیں، جھوٹ پر سچ کے ملامہ کاری کرتے ہیں، رواداری اور اخلاقیات کا چورن ڈالتے ہیں۔ ان میں کئی ایسے عالم دین دکھائی دیتے ہیں جن سے دین بھی برات مانگتا ہے۔ ان میں کئی ایسے خوبصورت ہوتے ہیں
جن سے بدصورتی بھی پناہ مانگتی ہے۔ ان میں سے کئی ایسے بہادر دکھائی دیتے ہیں جن سے بزدل بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، بس کچھ ایسے جن پر اللہ کا خاص کرم ہو، جو اپنے نام کی جگہ مستعار نام استعمال کرے۔ اس سے بھی بچ کے رہنا، کیونکہ انہیں تو اپنے آپ پر بھی بھروسہ نہیں ہوتا۔ کسی ایسے پر یقین نہ کرنا جو اپنے آپ پر یقین نہیں کر رہا۔ خبردار، اپنا نام بدل کر ایسا کوئی کام نہ کرنا جو تو اپنے اصلی نام سے کر سکے، کیونکہ اللہ ہر چیز ظاہر اور پوشیدہ کی خبر رکھتا ہے۔ کبھی بھی کسی ایسے کو ایذا رسانی کے در پہ نہ ہونا جس نے تجھے ایذا پہنچائی ہے۔ وہ اپنی شخصیت کی ترجمانی کرتا ہے اور تو اپنی شخصیت کی، اور تو اپنے اخلاق کے مطابق چل، نہ کہ اس کے اخلاق کے مطابق۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لے، ادھر تو لکھتا ہے، ادھر تیرے فرشتے لکھتے ہیں، اور تم دونوں کے اوپر اللہ ہے جو سب دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا حساب رکھ رہا ہے۔ مجھے جو بات سب سے زیادہ تیری طرف سے ڈراتی ہے وہ انٹرنیٹ کے سمندر میں حرام کا دیکھنا، فسق و فجور کا مشاہدہ کرنا اور راہ راست سے انحراف کی کرتی چیزوں میں پڑ جانا۔ اگر تجھے لگے تو غلط نہیں کر رہا تو پھر خود بھی مستفید ہو اور دوسروں کو بھی استفادہ دے، اور اگر تجھے لگے کہ غلط کر رہا ہے تو پھر اس سے دور بھاگ، بالکل ایسے جیسے کوئی خونخوار جانور کو دیکھ کر بھاگے۔ یہ ذہن میں رکھیو کہ تو انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے، نہ کہ انٹرنیٹ تجھے استعمال کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔